کہ کل کی رات جو آنے والی ہے وہ شب برات نجات کی رات ہے، وہ توبہ کی رات ہے، وہ ایسی رات ہے جو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اس رات میں اس رات کی اہمیت کو جان کے جانا، اس رات میں اس رات کی عظمت کو سمجھ کے جانا، تاکہ کل آنے والی رات میں اللہ کی عبادت کر سکو، کل آنے والی رات میں اپنے پروردگار کو راضی کر سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب الہند حضرت علامہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ دیکھیے، میں نے ابھی ذکر ہی کیا تھا کہ الحمدللہ حضرت تشریف لے آئے، مفکر اسلام، ہمدرد قوم و ملت، جلالت العلم، حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ بلند شہری تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بڑا عمدہ خطاب ہوتا ہے، بڑی قابل شخصیت ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ تھوڑی دیر میری بات ذرا توجہ سے آپ سن لیں اور دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ جتنے لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اور زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، جب تھکے ہوئے بے عالم ہے تو توانائی کیا ہوگی آپ کی۔ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رہیں۔ بات میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا کر ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، کل شب برات، توبہ کی رات ہے، آج کی رات میں کل کی عظمت سمجھ کے جانا، تاکہ ہم اپنے رب کو منا سکیں، تاکہ اپنے پروردگار کو راضی کر سکیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا کہ میرا کیا ہوگا، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے جب مربوط بنا کر نکالا، لعنت کا توق اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا۔ غلام سن، میں آپ کو قرآن سناؤں گا، اللہ کا کلام۔ پروردگار عالم نے شیطان کو جب نکال دیا، اللہ نے حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا، اس نے نہیں کیا۔ غرور، گھمنڈ، تکبر، پیغمبر خدا کی توہین، ان سے عداوت، نتیجہ بڑے سجدے، بڑی عبادتیں، اللہ نے سارے سجدے برباد، لعنت کا توق گلے میں ڈالا، مردود بنایا، فرمایا نہیں۔ ہمارے یہاں بھی کئی لوگوں کو لوگ آپس میں ایسے بول دیتے ہیں کہ خدا نہ کرو، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، کئی لوگ ہوتے ہیں اس صفت کے ہم، حالانکہ مومن دل میں ایمان کرنا نہیں چاہیے، مگر جناب والا غرور اور تکبر اور گھمنڈ اتنا ہے کئی لوگوں کے اندر کہ میاں سیدھے بات کرنے کو تیار ہے، آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار ہے، حقیقت سمجھ رہے، اور ہر طبقے میں ہے، ہر شعبے میں ہے۔ حاجی سے لے کے نمازی تک، قاضی سے لے کے مولوی تک، مفتی تک، کئی لوگ ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم، پہلا سبق کیا ہے؟ اخلاق۔ اسلام نے سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا نا، اپنا کردار پیش کیا نا۔ یاد رکھنا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا۔ بات اچھی لگی؟ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا،
تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔ بے شک بے اس شک، غرور نے کتنوں کو مار ڈالا، کتنوں کو برباد کر ڈالا۔ تو اتنا جان لینا چاہیے، غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ مال و دولت، شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اپنے کردار بہتر کرو۔ آقا نے اخلاق کی تعلیم دی، حضور نے اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان گرامی القدر، شیطان کو اس کے تکبر نے برباد کیا، رب کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کی توہین کی، اللہ نے مردود بنایا، اللہ نے بارگاہ سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے نکالا، فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود نکل جا، دفع ہو جا۔ پروردگار نے فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا جا رہا ہے۔ لعنت کا توق گلے میں ڈالا، رب نے نکال دیا۔ مگر سنو میرے عزیزو، سہسپور کے سنی غیور مسلمانوں، جب یہ نکلا تو نکلتے ہوئے جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، کہنے لگا مولا جا تو رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اے مولا، اے پروردگار زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا قال فقعد منها، یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اے مولا جا تو رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ یا اللہ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ جو بندے تیری بارگاہ میں آئیں گے، جو تیرا قرب چاہیں گے، جو تیرے راستے کو اختیار کریں گے، انہیں میں گمراہ کروں گا، یا اللہ انہیں بہکاؤں گا۔ اس نے قسم کھائی، کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ اب سنے اللہ کا پیار، اپنے رب کی محبت دیکھے۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا بہکا، زور لگا کوشش کر، مگر یاد رکھنا جو میرے ہوں گے بہک نہیں پائیں گے، جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی کرم فرمایا، اللہ نے فرمایا اگر کچھ بھولے بھالے تیرے فریب میں آ گئے، اگر تو انہیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اگر تو نے انہیں گناہوں کا عادی بھی بنا دیا، اگر تو نے ان سے گناہ کروا دیے، تو اتنا یاد رکھنا ایک دن احساس ندامت ضرور بیدار ہوگا۔ آنکھ میں آنسو سجا کر وہ میری بارگاہ میں لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا سن لے مردود، جب وہ میری بارگاہ میں آئیں گے، جب وہ ندامت کے آنسو آنکھوں پر سجا کر میری بارگاہ میں آ کر کہیں گے یا اللہ گناہ کر لیے معاف کر دے، یا اللہ اے مولا ہم مجرم ہیں معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ آئیں گے گنہگار ہوں گے، اور جب جائیں گے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ایک شخص ہے میدان محشر، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک شخص ہے میدان محشر، اللہ کی بابو بند کر بیٹا، ابھی لائیو سن لو نا، میں سنا رہا ہوں برابر آپ وہ تو نور والوں کے لیے لائیو سننے کا کئی سیکنڈ پیچھے رہتا ہے، یہ براہ راست سن لو، بعد میں کوئی سنتے رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس بولو نہیں۔ ایک شخص ہے
میدان محشر میں جلدی جلدی بتا رہے شخص میدان محشر میں میزان پر اعمال کو لے جا رہے ہیں، ایک بندے میں ایک بندے میں گناہ وزن کیا گیا، وزن کیا گیا نیکیاں اور گناہ اتنے کے برابر ایک نیکی چاہیے، کتنی جنت میں جانے فقط صرف ایک نیکی۔ کسی پردھان کو ایک ووٹ کے ہاتھ میں دیکھا، صدمے میں کئی کو تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک نمبر کی حیثیت کو، اس کی اہمیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ 5 سال یہ غم ہلکا ہی نہیں ہوتا کہ میاں ایک ووٹ سے کہتا ہے میں نے بڑے پیسے کھلائے، ایک ووٹ کا وقت کوئی مجھے دے دیتا میرا کام، ارے میں نے فلاں کے لڑکے کو 5,000 پتا اگر لگ جائے نا کہ میں نے اسے پیسے دیے، اس کی مدد کی، اس نے ووٹ نہیں دیا، پورے 5 سال اسے گالیاں دیتا۔ اور بس اگر پورے گھر میں ایک بھی ووٹ دے دیتا تو میں جیت جاتا۔ ایک نمبر، ایک قدم، ایک نیک۔ اللہ نے فرمایا ایک نیک چاہیے اگر تو جنت میں جانا چاہتا، چل ایک موقع اللہ فراہم فرما رہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا چل ایک موقع دیا، جا ایک نیکی لے کر آ، اگر تو ایک نیکی لے آیا تو جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بے شک ایک نیکی چاہیے۔ ابھی معاملہ کیا ہے کہ ایک نیکی لے آئے گا تو جنت کی، ایک نہیں لایا ٹکٹ کٹا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو موقع سمجھا، ایک کہاں سے لاؤں؟ آدمی کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں، 1,000 روپے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کہاں جائے گا؟ زیادہ ہے دماغ میں زیادہ بھروسہ۔ بیٹا باپ سے جا کر کہتا ہے ابا مجھے کچھ پیسے دے دو، ابا اس میں کچھ جمع کرنے پیسے دے دو، موٹر سائیکل میں تیل ڈلوانا، یہ کیا کرے گا؟ ہڑ ہڑ کر کے پورے گاؤں میں گھماؤں گا۔ اور اب تو حالت یہ ہے میاں، دوست کو شادی میں مل گئی، دوسرا بچہ وہ دوست ہوتا ہے نا کام کا نہ پاس کا دشمن اناج کا کرتا نہ کرتا، رشتے داری میں شادی ہو گئی تو بھائی اس کی کرنے ہیں یار اور سے سنو عزیزو، جس پہ اعتماد ہو، جس پہ بھروسہ اس کے پاس۔ اس نے میدان محشر میں اب سوچنا شروع کیا کہاں جاؤں کہاں جاؤں کہاں جاؤں۔ ایک ذات، ایک ہستی یاد آئی، خیال آیا سب سے زیادہ جس نے مجھ سے پیار کیا ہے وہی میرے کام آ سکتا ہے۔ تو دل نے فیصلہ کیا سب سے زیادہ پیار میری ماں مجھ سے کرتی تھی، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں۔ اپنی ماں کے پاس چلا گیا، جا کے بولا امی ایک نیکی کم پڑ گئی، تم نے دنیا میں بڑا پیار کیا، بڑی تکلیفیں میری خاطر اٹھائیں، اے میری ماں تو نے اپنے منہ کا نوالا میرے منہ میں ڈال دیا، اے میری ماں تو نے بڑا پیار فرمایا، خود گیلے پہ سوئی تو نے مجھے سوکھے پہ سلایا ہے۔ آج مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، امی ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی دے دو۔ امی نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے محشر ہے، میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، دنیا کے اندر بڑی قربانیاں دی، مگر سن لے یہ محشر ہے، یہاں امید نہ رکھ، یہاں کوئی توقع نہ رکھ، یہاں میرے پاس نہ، یہاں تو مجھے اپنی فکر ہے۔ ماں نے جواب دے دیا بیٹا یہاں تو مجھے اپنی فکر لگی ہے، اپنی فکر میں ہوں، میرا کام کیسے بنے گا؟ مایوس نا امید ہو جائے، سوچا
ایک اور شخص تھا جس نے اپنی ساری جوانی لگا دی، کمر جھک گئی تھی مگر میرے لیے کما رہا تھا، مجھے اچھی تعلیم دلائی، مجھے اس نے خوب میرے لیے محنت کی، میرا نکاح بھی کرایا، شادی بھی کرائی، اس نے میرے لیے مکان بھی بنا کے دیا، وہ میرا باپ ہے، اس نے بڑی قربانی دی۔ خیال آیا کہ چلو ابا کے پاس بھی چلتے ہیں، ان سے بھی جا کر گزارش کر لیتے ہیں، وہ تو ضرور دے دیں گے۔ اپنے باپ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا ابا ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، وہاں میں نے ساری زندگی تیری خوشی کے لیے قربان کر دی، تیری خوشیوں کے لیے، تیری خوشیوں کے لیے محنت کرتا رہا، مگر بیٹا سن لے، اے میرے بیٹے آج یہ محشر کا میدان، یہاں پر مجھے اپنی فکر ہے، تو اپنی فکر کر، اپنا کام دیکھ، مجھ سے امید نہ لگا، میں کوئی نیکی تجھے نہیں دینے والا۔ نا امید لوٹا، بھائیوں کے پاس گیا نا امید لوٹا، رشتہ داروں کے پاس گیا مایوس لوٹا، جدھر گیا مایوس لوٹا۔ اب اس کا چہرہ بھی جھک گیا، مایوسی اس کے اوپر چھا گئی، غالب آ گئی۔ اب مایوسی کے عالم میں اس کے دل نے کہا اب کیا ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں، جہنم کا ٹکٹ تو کٹ گیا، نیکی ملی نہیں۔ سوچا اب کیا کروں گا، ادھر جا کر فیصلہ تو وہی ہونا ہے دوزخ۔ تو سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو، اور اس افسوس کے ساتھ کہ کاش ایک نیکی ہوتی میں جنت میں جائے۔ ہر نیکی کی اہمیت کو سمجھو، ایک ایک کم پڑ گئی نا، سمجھ رہے ہو، تو ادھر میاں گھومتے پھرو گے، ایک نیکی کا بندوبست نہیں ہوتا ہے، ایک نیکی، اسی لیے ایک نیکی کو بھی کبھی ہلکا مت سمجھو۔ اگر یہ علماء جلسے میں کہتے ہیں نا بولو سبحان اللہ، تو اس نیت سے بولنا کہ کاش، میں بول رہا ہوں سبحان اللہ، شاید اگر کوئی ایسا موقع آیا میری نیکیاں کم ہونے لگی، یہ سبحان اللہ بول دوں، یہ والی نیکیاں بھی انکلوڈ ہو جائیں گی، میرا کام بن جائے گا۔ چل دیا دوزخ کی طرف، راستے میں اس نے دیکھا ایک اور جا رہا ہے، اس جانے والے نے اس کو دیکھا، اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کیا معاملہ ہے، بڑا مایوس ہے۔ کہنے لگا کیا بتاؤں، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی اور ہوتی میں جنت میں چلا جاتا، ایک نیکی اور ہوتی میرا کام بن جاتا، ایک کم پڑ گئی تو دوزخ میں جا رہا ہوں۔ غور سے سننا، دل کو بات لگے گی، اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگا تجھے ایک کم پڑی ہے، اس کا مطلب نیکیاں ہیں تیرے پاس، جنت میں چلا جاتا ہے، ایک اور ہو سکتا ہے، ایک کم پڑ گئی۔ اس نے کہا اتنا اداس ہے، میری حالت یہ ہے، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ایک ہی نیکی ہے، بہت ہے، ایک کم ہے، میرے پاس دوسری کوئی نہیں ہے ایک کے سوا۔ کہنے لگا یار مگر تیرا یہ مایوس چہرہ دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایک نیکی سے میرا تو کوئی کام بننے والا ہے نہیں، ایک نیکی سے میں تو جنت میں جانے والا ہوں، چل یار تو اتنا مایوس ہے، لیکن تیرا ہی بھلا ہو، ایک نیکی تو لے لے، تو ایک نیکی کے سبب جنت میں جا سکتا ہے، میرا کچھ نہیں ہونے والا، ایک نیکی سے میری بات نہیں بنے گی، تو لے لے، میں تو جا ہی رہا ہوں دوستوں، تو میری نیکی لے، تو کم سے کم جنت میں چلا جا۔ اس نے نیکی کی، وہ بڑا خوش ہوا، نیکی لے کر اللہ کی عدالت میں آیا، یا اللہ نے نیکی لے آیا، میزان پر وزن کیا گیا، اللہ نے فرمایا تو جنت میں چلا جا۔ اللہ نے فرمایا جنت میں چلا جا، کام اس کا ہو گیا، ایک نیکی مل گئی، جنتی بن گیا، کام بن گیا، چل پڑا خوشی خوشی، چلو جانا ہی، یہ جنت کی طرف چلا، مگر اللہ نے فرمایا او بندے جنت میں جانے والے ذرا رک جا، یہ رب کا فرمان سنا پھر سہم گیا، ڈر لگا رہتا ہے، ڈر ایسا جب معاملہ ہوگا گھبرا گیا، نہ جانے اب کیا ہوگا،
یا اللہ پروردگار نے فرمایا جنت میں جانے والے یہ بتا یہ جو نیکی لایا کدھر سے لایا کہاں سے لایا کس نے دی عرض کرنے لگا مولا ایک بندہ ملا تھا دوزخ کی طرف جاتا ہوا اس نے مجھے اپنی نیکی دی اللہ نے فرمایا ایک کام کر جس نے نیکی دی جلدی جا اسے پکڑ کے لا بلا کر لا یہ جلدی گیا اس کو راستے میں اس نے جا کر روکا کہا چلو بھائی اللہ نے بلایا ہے چلو پروردگار کی عدالت میں چلو آ گیا لے کر اب جس نے نیکی دی تھی اللہ نے اب جملہ سنو گے خدا کی قسم مسکرا کے سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ اور ہر شخص سبحان اللہ بولے گا آ گیا اللہ نے فرمایا تو نے دی اس کو نیکی یا اللہ میں نے دی اللہ نے فرمایا ایک بات بتا یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تو نے اپنی ایک نیکی اس کو دے دی کس لیے یا اللہ میں نے سوچا ایک ہی تو ہے میرا تو کوئی کام نہیں بنتا کم از کم یہ جنت میں چلا جائے اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تو نے میدان محشر میں سخاوت کا مظاہرہ کیا سخاوت دکھائی یا اللہ نے فرمایا ایک بات بتا سب سے بڑا سخی کون ہے ذرا یہ بتا پروردگار نے فرمایا یہ بتا سب سے بڑا سخی کون یہ کہنے لگا یا اللہ تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں اے پروردگار سب سے بڑا سخی تو تو ہے یا اللہ سب سے بڑی سخاوت تیری ہے تو پروردگار نے فرمایا میدان محشر میں جب تو ایک گنہگار بندہ ایک نیکی اپنے پاس رکھنے والا تو میدان محشر میں سخاوت دکھا رہا ہے تو سن تیرے رب کا کیا حق بنتا ہے وہ کتنی سخاوت دکھائے اب تو نے سخاوت دکھائی ہے ذرا اپنے رب کی سخاوت بھی دیکھتا جا پروردگار نے فرمایا تو دوزخی تھا مگر سن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ چاہے تو ایک ادا پہ بخشش فرما دے پروردگار نے فرمایا تو نے سخاوت دکھائی اب ذرا اپنے رب کی سخاوت دیکھتا جا اللہ نے فرمایا تو نے ایک نیکی اس کو دی یہ جنتی بن گیا اب تیرے رب کا کرم تجھے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنتی بنا رہا ہے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان سرکار مدینہ پروردگار عالم نے جنتی بنا دیا جنت کا پروانہ عطا کر دیا خوش ہو گیا جھوم گیا اللہ اللہ یہ رب کی رحمت ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کب کون سی چھوٹی سی نیکی کام آ جائے کب کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو اسی لیے اپنے رب کو مناؤ نیکیاں کرتے رہو کل آنے والی رات ہے شب برات کل آنے والی رات ہے شب توبہ اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو جیسے آپ دیکھتے ہو ہماری حکومتیں سال میں ایک مرتبہ بجٹ لے کے آتی ہے بجٹ پیش کیا جاتا ہے یہ شب برات بھی وہی رات ہے کہ اس میں بھی بجٹ آتا ہے بجٹ کون سا آتا ہے سال بھر میں کتنے لوگ مریں گے یہ بجٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے سال بھر میں کتنے لوگوں کا کیا ہونے والا ہے سب بجٹ میں کلیئر سارا کچھ پورے سال کا بجٹ آ جاتا ہے کس کے رزق میں اضافے ہوں گے کس کو اس سال میں ترقیاں ملیں گی یہ سارا تیار ہو جاتا ہے پورے سال اسی بجٹ کے حساب سے کام چلتا رہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائیے وہ برکت والی رات آ رہی ہے حضور کے امتی ہیں ہم فخر کریں اپنی اس نسبت پر اور اپنے پروردگار کو راضی کریں اپنے گناہوں پر شرمسار ہو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسو کے دو قطرے بہائیں پھر اقبال کی آواز کان میں گونجے گی موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے
قطرے جو گر گئے تھے عرق انفعال کے، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے، نہیں بلکہ اس کو اگر یوں کہہ دیا جائے تو اور لطف آ جائے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو گر گئے تھے عرق انفعال کے، یعنی خوف خدا اور خشیت الہی کے سبب جو آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ کی رحمت اسے موتی بنا کر اٹھا لیا کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس قطرے کو موتی بنا دیتی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے یہ جو اللہ کے خوف اور خشیت کے سبب آنکھ میں آنسو آتے ہیں، ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کل بروز قیامت یہی آنسو ہوگا، یہ آنسو جو آنکھوں میں آئے تھے یہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، اللہ کے غصے کی آگ کو یہ آنسو ٹھنڈا کر دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کو راضی کرو، ہر بندے کو چاہیے اپنے مولا کو راضی کرے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، میری گفتگو کو قبول فرمائے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہوں میرا رب معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔